السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل ولیج فنٹاسی۔ دوستو آج میں لے کے آیا ہوں شلگم کی افادیت کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو مجھے پتہ ہے۔ شلگم کو عربی میں لفت، فارسی میں شلگم، سندھی میں گوگڑو، پنجابی میں بھی شلگم یا گوگڑو کہتے ہیں۔ اور اس کے اگر ماہیت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی مشہور پودا ہے۔ اس کا سالن وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے سلاد کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ اندر سے سفید ہوتا ہے، اور اگر اس کے باہر حصہ دیکھا جائے تو اس کا رنگ سرخ، زردی مائل، جامنی، الگ الگ اقسام کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں۔ افعال استعمال کے حساب سے اگر اس کا مزاج دیکھا جائے تو وہ گرم تر درجہ اول ہے۔ اور شلگم جیسے میں نے بتایا کہ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے سلاد اور سالن وغیرہ میں۔ اس میں خاصی غذائیت بھی ہوتی ہے، اور یہ سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کے پھٹنے کے لیے بھی شلجم کے جوشاندے کو کافی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مطلب کہ اس کے جوشاندے سے ہاتھ پاؤں کو دھویا جاتا ہے، جس سے ہاتھ پاؤں کے پھٹنے میں کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے پتوں میں بنسبت شلگم اس کی غذائیت زیادہ ہوتی ہے۔ شلجم کسی قدر منفس و بلغم بھی ہے۔ قابض، کھانسی، ضعف بدن، ضعف بصارت، سنگ گردہ و مثانہ میں ایک مناسب غذا ہے یہ۔ مطلب ان چیزوں کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور دوستو شلگم کو اگر مسلسل کھاتے رہیں تو یہ آنکھوں کی جو نظر کے لیے جو بہت اچھی چیز ہے۔ ویسے تو تمام سبزیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، مگر یہ کہ فی الحال شلگم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ بصارت کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ شلجم کا اچار بھی بنایا جاتا ہے، جو کہ غذا کو ہضم کرتا ہے، وہ معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر بیج کی بات کی جائے تو بیج جو شلجم کے بیج ہوتے ہیں، ان میں شلجم سے زیادہ افادیت ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے مضر اثرات کے بارے میں بات کی جائے تو یہ مضر ایسا کوئی خاص اثر تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ تھوڑا دیر ہضم ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا ہلکا سا بوجھ پیدا کر دیتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ گاجر اور چقندر کے مساوی سے کہا جا سکتا ہے، یہ ان کے برابر غذائیت رکھتا ہے۔ اگر شلجم کے جو بیج ہوتے ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کے حساب سے یہ سرسوں کے برابر سرخ رنگ کے قدرے میلے سے ہوتے ہیں، جن کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ اگر ان کا مزاج دیکھا جائے تو وہ گرم تر درجہ اول ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا استعمال کی بات کی جائے تو تخم، جو شلجم کے تخم ہے، یہ جعلی ہونے کی وجہ سے تنہا یا مناسب ادویات کے ساتھ چہرے کے رنگ کو نکھارتے ہیں۔ اس کو ابٹنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ محرک باء ہونے کی وجہ سے مکوی باء معجین اور گولیوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی تاثیر مدر بول ہے۔ اس کی اگر خوراک کی بات کی جائے تو وہ 1 سے 2 گرام یا ماشے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی دوستو کچھ شلجم کی انفارمیشن جو مجھے پتہ تھی، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کائنڈلی دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔